جتنی بھی ہے. تو اب دیکھیے اس میں جو اصول دین ہے اس میں استثناء نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ عبادت سوائے میری کسی کی نہیں ہو سکی کہ اچھا تو عبادت خانہ کعبہ کی بھی ہو گئی, اچھا کہ عبادت اس کی بھی نہیں ہو سکتی, عبادت اسی کی ہوگی. اور جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ اللہ کا حکم کی عبادت ہے اور ان لوگوں کی سب کی تعظیم ہے. تو جب جو اللہ کے راہ میں جانور کی قربانی ہو وہ تو شعائر اللہ میں سے ہو, اور جو انسان اشرف المخلوقات اللہ کے راہ میں اپنی قربانی پیش کرے وہ شعائر اللہ میں نہ جائے. تو اگر ہم اسے شعائر اللہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں, اگر آپ پوچھئے کہ تم علم کو دیکھو, کیا تم علم کو جو ہے تم سجدہ کرتے ہو؟ کوئی بھی کہے تم علم کو اللہ سمجھتے ہو, کوئی کہے کہ نہیں بھائی ہم اللہ کیوں سمجھیں گے, یہ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نشانی ہے. تو جہاں تصور الوہیت نہیں ہے وہاں عبادت کا کوئی محل نہیں ہے. تصور الوہیت دیکھیے اس کو مثالوں سے آپ وعدہ کر دوں کہ عربی ادب سے ہی لے لیجیے. عربی ادب میں یہ جو تعبد ہے یہ اس حالت کو کہتے تھے جب کوئی شے بالکل ہی متی ہو جائے, بالکل ہی اپنے کو سرنڈر کر دے, ٹوٹل متی اور اس کے لیے حکم کے تابع ہو جائے, کوئی طرح کی سرکشی نہیں ہو, تو ایسی حالات کو عرب کہتے تھے کہ تعبد کا. جیسے آج کل تو سڑکیں بنتی ہیں تو سڑکیں مشین سے بن جاتی ہیں اور ہم چلتے ہیں, لیکن پرانے زمانے میں یا پہاڑی علاقوں میں آج بھی لوگ جب پہلے جو کانٹے دار جگہ ہوتی تھی یا پتھر وتھر ہوتے تھے لوگ چلتے تھے تو چلتے چلتے آہستہ آہستہ وہ پتھر یا وہ کانٹے نرم ہوتے چلے جاتے. جب وہ نرم ہوتے چلے جاتے تھے تو وہ راستہ بنتا جاتا تھا, اور جو شروع میں تکلیف دیتے تھے وہ بعد میں نہیں دیتے تھے. تو ایسے راستے کو عرب کہتے تھے کہ وہ طریقے معبد کہا کہ یہ اب پوری طرح سے متی ہو گیا, نرم ہو گیا, اور یہ اب اطاعت میں آ گیا. تو کوئی بھی شے جو پوری طرح نرم ہو جائے, اطاعت میں آ جائے, تو ایسے کو معبد کہتے ہیں یا تعبد, اس حالت کو تعبد کہتے ہیں. تو جب تک یہ حالت تک عبادت کیا ہے, اب اس سے مشتق ہے, اب تمہارے بندہ, تو بندہ جس کی بندگی کرے گا معبود کی بندگی کرے گا. تو تصور الوہیت ہونا ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ ہم اللہ, اگر آپ نے کسی کو اللہ سمجھ کے ایک اشارہ بھی کر دیا تو وہ عبادت ہے, اور اگر آپ نے غیر اللہ سمجھ کر کے سجدہ بھی کر دیا تو یہ گناہ تو ہے فروع دین میں, لیکن شرک نہیں ہے. چونکہ سجدہ تعظیمی پہلے کی شریعت میں اجازت اس کی تھی, لیکن آخری نبی کے شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اب اس کی ہم اور وضاحت مثالوں سے اس لیے نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ ایک چیز اور ہے, قرآن کے 2-4 آیتیں پڑھوں سے اور واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا اسی عبادت کے سلسلے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیکھو ان لوگوں نے اپنے اہوا افسانہ خواہشات کو الہ بنا رکھا. تو کوئی نفسانی خواہش کو الہ بنانا, کوئی نفسانی خواہش کا سجدہ تو کرتا نہیں. نفسانی خواہش کا تابع ہو جائے تو اس کو بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ جو احبار ہے, یہودی عالموں کو کہتے ہیں احبار کی جمع ہو گئی. احبارهم ورهبان یہ ظاہر ہے, عیسائی عالم یا عیسائی عالم یا یہودی عالم جو ہیں تو ان کے جو ماننے والے ہیں ان کو کہا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا رب بنا رکھا ہے. واتخذ احبارهم ورهبانهم من دون اللہ. تو کیا یہ لوگ سجدہ کرتے تھے؟ سجدہ نہیں کرتے تھے. یہ اپنے احبار اور اپنے راہبوں کی اطاعت کرتے تھے, ان کی نفسانی خواہشوں کے تابع ہو کے رہتے تھے. جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کے وہ متبع تھے, اس کے وہ تابع ہو گئے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے فرعون کے دربار میں, فرعون نے ان کو جب یاد دلایا ہے کہ ارے تم تو وہی ہو جو ہمارے یہاں یہ کیا اور تم پر ہمیں احسان کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو حالت کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِیلَ. ارے تم ہم پر احسان جتا رہے ہو جب کہ تم نے بنی اسرائیل کو اپنا اب بنا رکھا. تو
تو یہ عبد بنانے کا اب معبود کے ہی مقابلے میں بنے گا. تو عبد جو بنا رکھا ہے تو کیا وہ لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، وہ لوگ تابع تھے. اب اس کے نفسانی خواہشات میں بالکل ہی تابع ہو گئے تھے، نرم ہو گئے تھے، بالکل اس کے احکام کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جبکہ عبادت کا مفہوم یا اللہ تعالیٰ کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے لیے ہم پوری طرح سے نرم اور تابع ہو جائیں، اللہ کے احکام کے لیے ٹوٹل سرینڈر بفور دی کمانڈمنٹس آف گاڈ. اللہ کے سارے احکام کے سامنے ٹوٹل سرینڈر کرنے کو حالات کو ہم کہتے ہیں تعبد، کہ ہم یہ عبادت. اب یہ تعظیم کہتے ہیں کہ تعظیم مطلق، اگر تعظیم رہتی تو آپ فطرت کے تقاضے پر دیکھ لیجیے، جو لوگ سب سے زیادہ اعتراض کرتے ہیں ان کے گھر کے طرف دیکھ لیجیے. تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک اور کسی کے ساتھ خصوصی سلوک. خود ان کے گھر میں دیکھیے کہ کیا وہ اپنے والدین سے، اپنے نوکر چاکر سے سب یکساں سلوک کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ فطرت کا طرح. کیا کوئی آفیسر آ گیا، کوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آ گیا، آفیسر آ گیا، پرائم منسٹر آ گیا، کیا ان کا سلوک ویسا یکساں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا یکساں سلوک ممکن ہی نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہی نہیں ہے. تو تعظیم جو اللہ کے حکم سے ہوگی اور جس سے ہم کو اللہ کی نشانیوں کی طرف ہوگی تو وہ عبادت ہوگی. اور اگر کسی غیر اللہ کی ہوگی، صرف تعلیم ہے، ہم نے حاکم کی تعلیم کی گفتگو، تعلیم ہو سکتی ہے لیکن یہ شرک نہیں ہو سکتا. اسی طرح خانہ کعبہ کی تعلیم تو عبادت میں گنی جائے، اور زری کی تعلیم یہ شرک ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ بھی نشانی ہے اللہ. اسے بھی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک شخص ہے یا ایک پورا یہ 72 کا جو فوج ہے، اس نے اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کی. اس سے ہمیں اللہ کے اس کا علم ہوتا ہے. تو جب یہ نشانیاں ہیں اللہ کی، تو اللہ نے جو اپنی نشانیوں کے لیے تعلیم کا حکم ہی دیا. وقت ہو گیا، میں 5 منٹ میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں. تعلیم احادیث میں بھی دیکھیے، قرآن میں بھی دیکھیے، قرآن میں بھی متعدد آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کریم کے بعد وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ النَّبِيِّ. دیکھو اپنے نبی کی آواز میں اپنی آواز اونچی مت کرو. تو یہ کیا ہے؟ نبی کے لیے عظمت ہے. اس طرح کی متعدد آیتیں ہیں. ایک آیت میں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں وہ ترمذی شریف کی آیت. ترمذی شریف جو کہ صحیح سنت اس کی آیت ہے کہ اذا دخلت فاطمہ، جب بھی جناب فاطمہ آتی تھی، قام علیہا رسول اللہ، رسول خدا اذا دخلت فاطمہ تو قام علیہا رسول اللہ، رہبہا، مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، وجلسہا فی مقامہ، اور اپنی جگہ پر بیٹھا. اب اس کا تجزیہ اگر ہم کریں تو رسول اس وقت کھڑے رہتے تھے کہ جب تک جناب فاطمہ نہیں کرتے. اب یہ جناب فاطمہ کی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ تو مطلق تعلیم عبادت میں اگر داخل ہوتی تو کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عبادت مخصوص ہے اللہ تعالیٰ سے. اور ہمارا خود رسول کریم تعلیم کر رہا ہے اپنی بیٹی کی. لیکن یہ بیٹی کی تعلیم تھی. اگر یہ بیٹی کی تعلیم رہتی تو رسول خدا کا ہر عمل ہمارے لیے سنت ہے، چاہے وہ واجبات میں داخل ہو، چاہے وہ سنت جس کو ہم مستحبات کے مقابلے میں کرتے ہیں. لیکن کسی بھی فقہ میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کی تعلیم یہ سنت رسول میں سے کوئی نہیں کہتا. بھائی اب ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی صحابہ اپنی بیٹیاں کے تعلیم نہیں کرتے تھے تو صحابہ کا کوئی بھی عمل ہمارے لیے یہ نہیں. لیکن ہمارے لیے تو ہمارے ائمہ کا عمل جو ہے وہ ہم تو اس کی جو اتباع کرتے ہیں. کوئی بھی ہمارے ائمہ اپنی بیٹی کی تعلیم، بڑی بڑی جو بیٹیاں جو بزرگ بیٹیاں ہوں، جناب معصومہ ابو، کہاں ان کے لیے جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام. تو معلوم ہوا کہ جناب فاطمہ
के लिए जो रसूल खुदा खड़े होते थे, ये अगर बेटी के लिए खड़े होते तो ये क़यामत तक के लिए सुन्नत हो जाती पूरी उम्मत पर। तो ये चीज मखसूस जनाब फातिमा से थी। अब उम्मत पर जनाब फातिमा की तो की तालीम तो बिल्कुल ही वाजिब है, लेकिन अब बेटियों की तालीम नहीं है, इसलिए कि रसूलुल्लाह का जो ये अमल था वो जनाब फातिमा से ही मखसूस था, ये तमाम बेटियों के लिए नहीं था। अब एक जहन में किसी के भी आ सकता है कि क्यों। देखिए रसूल खुदा की एक हदीस है जो कि सही बुखारी शरीफ में भी है कि फातिमा तो गलत नहीं है, फातिमा तो गलत नहीं, फातिमा मेरी टुकड़ा है। अब लोग कह देते हैं कि टुकड़ा है, दिल का टुकड़ा, जिगर आप मोहब्बत का महमूल कर देते हैं। नहीं, ये मोहब्बत का महमूल करने की। देखिए जब कहा कि फातिमा तो गलत मिली, ये मेरा जुज है, तो जुज कुल को जब मिलेगा तभी वो कुल की तकमील होगी। कुल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक जुज उसके साथ आके नहीं मिलेगा। जुज कुल की तकमील के लिए जरूरी है कि वो जुज उसमें आकर के ये हो। इसका मतलब है कि जो मनसब रिसालत है उसके किसी एक जुज की वजाहत जनाब फातिमा के दिल में जरूर हो। अब देखिए कुरान करीम में बात है कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, रसूल का इत्तिबा करो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। इत्तिबा और इताअत में फर्क है। इताअत फर्क की होती है और इत्तिबा फेर का होता है। तो फेरे रसूल तमाम मर्दों के लिए तो हुज्जत हो सकता है, लेकिन औरतों के लिए फेरे रसूल हुज्जत नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है कि खुद नमाज के ही अरकान में मर्द और औरतों की नमाज में फर्क है। अब इसमें कुछ और भी बातें हैं, उनमें दर्जा की एक हदीस बयान की जाती है कि जो रसूल खुदा की वो है कि सल्लु कमा रअयतमूनी उसल्ली का एक है, लेकिन ये सभी फिक़ा के जितने भी आलिम हैं और सभी फ़क़ीह हैं इस बात से राज़ी हैं कि मर्द और औरत की जो नमाज है उसमें फ़र्क है और उनके बहुत सारे अरकान में फ़र्क है। तो रसूल खुदा का अमल औरतों के लिए हुज्जत नहीं हो सकता है, इसलिए ज़रूरी था कि ख़ज़ाने रिसालत में कोई ऐसा बेबहा गौहर हो जो इस सिद्ध के लिए हुज्जत करार पाए। इसलिए रसूल खुदा ये जनाब फातिमा की जो ताज़ीम करते थे वो रसूल खुदा बेटी की नहीं बल्कि वो मनसब इलाही की वो ताज़ीम करते थे जो कि अल्लाह के तरफ से जनाब फातिमा को अता हुआ। जनाब अमीरुल मोमिनीन के बहुत फज़ाइल हैं, बहुत सारे उनकी, लेकिन कभी रसूल खुदा उनके लिए नहीं पड़े। इसलिए कि उनके फज़ाइल बहुत हैं, आपको ये नहीं है, लेकिन जनाब अमीर जनाब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जो मनसब होगा वो बाद हयात रसूल होगा और जनाब फातिमा ज़हरा का जो मनसब है वो जिंदगी में रसूल खुदा का जो वाक़याती फर्क है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो इनका मनसब है, क्योंकि ये शरह करने वाली हैं हुक्म इलाही की, शरीयत इलाही की एक सिर्फ के। अब जनाब मरियम का तस्करा है वो मासूमा थी, लेकिन जनाब मरियम ने मासूमा थी, उनके अरकान सबके लिए, पूरी उम्मत के लिए, लेकिन पूरी उम्मत के लिए इसलिए हजरत नहीं हुई तो किसी की शरीक हयात नहीं थी। इसलिए बच्चों के लिए क्या तकाज़े हैं शरीयत के या बाप के लिए बच्चों के लिए अपने शरीक हयात के लिए वो नहीं बयान कर सकते। जनाब फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत थी, उन्होंने बाप के लिए क्या जो उसके तकाज़े हैं शरीयत के, बेटों के लिए क्या तकाज़े हैं, अपने शौहर के लिए क्या तकाज़े हैं, वो एक मुकम्मल शख्स है जो उन्होंने बयान किया। इसीलिए अल्लामा इक़बाल जैसा शख्स वो कहता है कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, जनाब मरियम को तो सिर्फ एक निस्बत दिया, अस निस्बत हजरत ज़हरा, जनाब ज़हरा को 3 निस्बत पूरी हमको नज़म आपको
یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک جناب یہ جو علامہ اقبال کر گئے کہ رشتہ آئین ہم زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ کرتے گردشے اور یہ کہ میں ان کے قبر کا طواف کرتا بس سجدہ مرخات پاشیر میں، اور ان کے ہم قبر کا ہم سجدہ کرتے اگر آئین شریعت کی پابندی نہیں ہوتی۔ اب وہ قبر کا سجدہ کی بات کر رہے ہیں، اب لوگ لگائیں ان پر شرک کا الزام۔ دو جملے اور میں نے تمام کر دیا کہ جناب فاطمہ کی شخصیت تو مکمل تھی، لیکن جو ایک بہن کے تقاضات کو کسی کوئی بھائی اللہ نے نہیں دیا تھا، اس لیے ایک بھائی کے جو تقاضے ہیں اس کو جناب فاطمہ زہرا فرماتے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتی، اس لیے ضرورت تھی آپ کے بعد ثانیہ زہرا کی کہ وہ بھائی کے تقاضے کیا ہوتے ہیں وہ بیان کرتے۔ جناب فاطمہ الزہرا جہاد مبارزہ کی شریک، اور جناب ثانیہ زہرا جناب زینب عالیہ مقام وہ جہاد کربلا کی شریک۔ جہاد کربلا مدینہ سے لے کر عصر عاشور تک جو مولا حسین پر مصائب آئے ان مصائب کی شریک جناب زینب صلوات اللہ علیہا بھی تھی، لیکن عصر عاشور کے بعد جو سرکردگی جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے کی، اب بھائی نہیں تھا، اب بھائی کا سر تھا جو نہر پر بلند تھا۔ ان کے قافلے میں، بھائی کے قافلے میں تو وہ شجاعان عرب تھے، ان کے قافلے میں وہ مقدرات عصمت و طہارت تھی جن کے بچوں کے سر آگے آگے بلند تھے۔ ان کی قیادت جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ میں کہوں گا کہ بی بی بے شک جناب قاسم نے بہت جنگ جو کی اس سے بہتر جنگ ہو نہیں سکتی۔ جناب علی اکبر نے جو جنگ کی، جناب محمد نے جنگ کی، ہمارے چھوٹے آقا جناب حضرت عباس نے جو جنگ کی اس سے بہتر جنگ نہیں۔ خود مولا حسین نے جو جنگ کی اس جنگ کا کوئی ثانی نہیں، لیکن میں برداشت کروں گا کہ مولا آپ نے جو جنگ کیا، آپ نے جو جنگ کیا یہ آپ کی خاندانی روایت کے مطابق تھا، لیکن جو ثانیہ زہرا نے جنگ کیا وہ ان کے خاندانی روایت کے مطابق نہیں تھا۔ اے سربراہنا خوب وفادار شام خوب وفادار، اے جس کی ماں کا جنازہ تو شب کی تاریکی میں دفن ہو اور وہ خود سربراہنا بازاروں اور درباروں میں پھرائے۔ سلامت اللہ اللہ